السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ حضرات و حاضرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم قرآن کریم کے 40 روزہ ترجمۃ القرآن کے شارٹ کورس کا 23واں سبق پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے سبق کی ترتیب کے مطابق پہلے 2 حروف آتے ہیں۔ تو آج کا پہلا حرف ہے فی۔ یہ ایسا حرف ہے کہ جو قرآن کریم میں ہزاروں مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ صرف اس ایک حرف کے یاد کر لینے سے ہم قرآن کریم کے ہزاروں مقامات پہ یہ معنی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کا باقاعدہ با محاورہ اور لفظی ترجمہ کرنے کے لیے اپنی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ تو فی کا مطلب ہے میں، اور آج کا دوسرا حرف ہے حاشا۔ حاشا کا مطلب ہے پناہ میں آنا، حاشا للہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواتین مصر کے اس مجلس کے اندر بلایا گیا جو کہ زلیخا نے ان کے لیے برپا کی تھی، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی خواتین مصر نے دیکھا تو وہ پکار اٹھی حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی پناہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا ہی معزز فرشتہ ہے۔ ہمارے سبق کے ترتیب میں دوسرا حصہ ہے اردو اسماء کا۔ تو آج کا پہلا اسم ہے شرک۔ شرک کا مطلب ہے ساجھیداری، کسی کو کسی کام کے اندر شامل کرنا، اور لفظ شرک قرآن کریم میں 8 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اور لفظ شرک قرآن کریم میں 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ام لہم شرک فی السماوات، کیا یہ معبودان باطل جن کی تمام مشرکین دنیا عبادت کرتے ہیں مختلف زمانوں کے اندر، کیا آسمانوں کے اندر ان کا کوئی حصہ ہے؟ اور دوسرا اردو اسم ہے شرکا، جو کہ قرآن کریم میں 34 مرتبہ استعمال ہوا ہے، کسی کام میں شامل ہونے والے۔ ام جعلوا للہ شرکا، کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں؟ اور تیسرا اردو اسم ہے مشرک۔ مشرک کا لفظی معنی تو ہے شریک کرنے والا، اور اسلام کی اصطلاح میں اللہ کی ذات و صفات کے اندر اور اللہ کے اسماء کے اندر اور اس کے جو اثرات ہیں اسماء کے، ان کے اندر کسی بھی دوسری ہستی، شخصیت، ذات یا چیز کو شامل کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ لفظ 42 مرتبہ استعمال ہوا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ رب العزت بار بار انسانوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ آج کا چوتھا اردو اسم ہے شیطان، جو کہ قرآن کریم میں 99 مرتبہ 89 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، اور یہی جملہ یا اس سے ملتے جلتے جملے قرآن کریم میں مختلف مواقع پہ کئی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور 5واں اور آخری اردو اسم ہے شعیب۔ یہ ایک جلیل القدر پیغمبر کا اسم گرامی ہے، قرآن کریم میں یہ 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسماء، اور آج کا پہلا عربی اسم ہے الف۔ لام پہ جزم کے ساتھ، الف نہیں بلکہ الف۔ الف کا مطلب ہے 1000، اور قرآن کریم میں یہ لفظ 14 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، یہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ دوسرا عربی اسم ہے عابد، جو کہ قرآن کریم میں 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ،
کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کو دو ٹوک یہ اعلان کر دیجئے کہ جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو میں قطعاً بھی اس کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں۔ عابد کا مطلب ہے پوجا کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ تیسرا عربی اسم ہے مجنون۔ مجنون کا معنی ہے پاگل، دیوانہ۔ وما صاحبکم بمجنون، یہ جو مشرکین مکہ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور قرآن کریم کی حقانیت کے سامنے بے بس ہو جاتے اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی تھی تو اس وقت یہ طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ ان میں ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں، ان کے اوپر جنون اور پاگل پن کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور آپ کے یہ جو پیغمبر عظیم الشان ہیں یہ مجنون نہیں ہے۔ اور یہ اسم قرآن کریم میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ چوتھا عربی اسم ہے مغضوب، ضاد کے ساتھ مغضوب، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں یا جب ہم قرآن کریم کی ابتدا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی تعریف و ثنا کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کی خاص جو صفات ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد، اپنی اللہ سے فرما برداری کا ذکر کرنے کے بعد ہم اللہ سے ایک عظیم الشان دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور پھر اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کو تو واضح ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اسی نے وہ قائم کیا ہے، لیکن دراصل ہم اپنے دل کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پہ پیغمبر چلتے رہے ہیں، وہ لوگ چلتے رہے ہیں کہ جن پہ اللہ نے انعامات کیے تھے، اور یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن پہ غضب کیا گیا، جن پہ اللہ ناراض ہوئے۔ مغضوب کا مطلب ہے جن کے ساتھ ناراض ہوا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان سے مراد یہودی ہیں کہ جن پہ اللہ نے بہت سے انعامات کیے لیکن انہوں نے ناشکری کا مظاہرہ کیا اور شرک میں مبتلا ہوئے، بے عملی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو گئے۔ تو ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں والضالین کہ ہمیں گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد عیسائی ہیں کہ جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے، اور بجائے اس کے کہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات جن کا بنیادی نقطہ توحید باری تعالیٰ تھا اس پہ ہی عمل پیرا ہوتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت پہ عمل پیرا ہوتے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے کہ جن کا نام احمد ہوگا، تو آپ لوگوں کے ذمے ہے کہ آپ ان کی امت میں شامل ہو جائیں، ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ توحید کے علم بردار تھے انہی کو، اور ان کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کی بیوی قرار دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دے دیا، نعوذ باللہ، اور اتنے خطرناک قسم کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو ضالین قرار دیا ہے، گمراہ قرار دیا ہے، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے قرار دیا ہے، اور ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان گمراہوں میں شامل نہ کرنا۔ یہاں پہ ایک ٹھہر کے رک کے غور کرنے فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ نماز میں تو ہم اللہ سے یہ دعائیں کر کے آتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پہ مت چلانا، ہمیں مشرکین کے راستے پہ نہ چلانا، اور جیسے ہی ہم نماز سے نکلتے ہیں تو دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو عیسائیوں، یہودیوں، مجوسیوں، ہندوؤں، مشرکوں کے راستے پہ چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج کا 5واں عربی اسم ہے الملک۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ کہہ دیجئے کہ میں تمام انسانوں کا جو حقیقی رب ہے اللہ، اس کی پناہ میں آتا ہوں جو کہ تمام انسانوں کا مالک ہے۔ تو مالک کا مطلب ہے مالک، بادشاہ، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے۔
اور قرآن کریم میں یہ اسم 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور چھٹا عربی اسم محضرون جو کہ قرآن کریم میں 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے حاضر کیے جانے والے، سامنے. فرمایا اولئک فی العذاب محضرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں. اور ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے عربی افعال. تو پہلا فعل ہے کریہا. کریہا کا مطلب ہے ناپسند ہونا یا ناپسند کرنا، کریہا یکرہ. اور قرآن کریم میں یہ فعل اور اس سے بننے والے افعال 41 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو حالانکہ وہ آپ کے لیے خیر ہو، وہ آپ کے لیے بہتر ہو. یعنی انسان کس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ جو اس کے دل کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، جو اس کی نظروں کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، یا وہ اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پہ اس کو ناپسند کرتا ہے، یا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے کسی چیز کو پسند یا ناپسند کر رہا ہوتا ہے. لیکن مستقبل میں حقیقی طور پہ کون سی چیز کسی انسان کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز کسی انسان کے لیے بری ہے، اللہ رب العزت اس کا مکمل علم رکھتے ہیں. لیکن انسان کا علم جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے اندازوں اور قیافوں اور تجربات سے آگے نہیں ہے. اس وجہ سے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو ناپسند کر رہا ہو حالانکہ وہی چیز مستقبل میں اس کے لیے خیر، بھلائی اور نیکی اور اچھائی اور بہتری ثابت ہونے والی ہے. دوسرا عربی فعل ہے ناسیہ. ناسیہ ینسا، جس کا مطلب ہے بھول جانا. قرآن کریم میں یہ لفظ 45 مرتبہ استعمال ہوا ہے. فرمایا کہ لا یضل ربی ولا ینسا، فرمایا کہ میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کو بھولتا ہے. ناسیہ ینسا کا مطلب ہے بھولنا. تیسرا عربی فعل ہے واسعہ. واسعہ یسعو، وسیع ہونا، کھلا ہونا، زیادہ ہونا. قرآن کریم میں یہ فعل 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی کرسی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے. چوتھا عربی فعل ہے بصرہ. بصرہ یبصرو، دیکھنا، بصارت، آنکھ، نظر. اور قرآن کریم میں یہ فعل 148 مرتبہ استعمال ہوا ہے. قال بصرت بما لم یبصروا بہ، کہ اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے کہ جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی ہے. یبصروا، لم یبصروا، جو انہوں نے نہیں دیکھی ہے. آج کا آخری فعل ہے بعودہ. بعودہ یبعد، بعید اس سے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے دور ہونا. کہ مشرکین مکہ اور وہ تمام لوگ جو کہ آخرت کے انکاری ہیں، وہ ظاہری اسباب کو دیکھ کر ہی قیامت کا انکار کرتے ہیں اور اپنی کمعقلی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں اذا متنا وکننا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو یہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے. یعنی کہ ان کے نزدیک یہ ناممکن ہے. بعودہ یا بعودہ کا مطلب ہے دور ہونا. قرآن کریم میں یہ فعل 235 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ناظرین کرام، آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر الحمدللہ ہم نے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھ لیا ہے، اس کا ترجمہ، اس کا معنی و مفہوم سیکھ لیا ہے. اور کوئی 1000 کے قریب ایسے الفاظ ہیں کہ ہم نے 17 الفاظ کے ذریعے ان تمام الفاظ کا معنی و مفہوم سیکھا اور سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے جڑنے، اس سے محبت کرنے، اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو آگے پھیلانے اور خلوص نیت کے ساتھ اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.